آپ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. ویزے لگواتے ہیں یا نہیں لگواتے؟ وہ کوئی کہتا ہے جی میں 10 سال کا امریکہ کا ویزا ہے، میرے پاس 10 سال کا شینگن کا ہے، میرے پاس برطانیہ کا ہے، میرا فلاں ہے یا نہیں ہے؟ وہ ویزا کس پہ لگتا ہے؟ حضرت صدیق صاحب ویزا کس پہ لگتا ہے؟ پاسپورٹ پر. تو آپ کی آئیڈینٹی کہاں سے پہچانی جاتی ہے؟ آپ کے پاسپورٹ سے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جو آئے ہیں اس دیش سے آئے ہیں، اس وطن سے آئے ہیں، تو جہاں کا پاسپورٹ ہوتا ہے اور وہاں کے نیشنل ہوتے ہیں اور سٹیزن شپ وہاں کی ہوتی ہے. جہاں کا پاسپورٹ ہوتا ہے آپ کی سٹیزن شپ وہاں کی ہوتی ہے. آپ کا اوریجنل وطن جو ہوتا ہے تو آپ کا کنٹری آف اوریجن بھی وہی کہلاتا ہے. وہ جو آپ کا اصل وطن ہوتا ہے، آپ کا کنٹری آف اوریجن وہی کہلاتا ہے. اور جس ملک کا آپ کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے آپ اس ملک کے ہی آفیشیل سٹیزن کہلاتے ہیں اور ریزیڈنٹ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ آپ برطانیہ کے ریزیڈنٹ ہوں، امریکہ کے ہوں، پاکستان کے ہوں، یورپ کے ہوں، آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، کسی اور ملک میں جاتے ہیں، آپ افریقہ کے ملک میں جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، آپ نارتھ امریکہ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں. تو پاسپورٹ پہ جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس ملک کی سٹیمپ لگواتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، اس ملک کا ویزا لیتے ہیں. جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کریڈینشل کے مطابق کسی کو سال کا مل جاتا ہے، کسی کو 2 سال کا، کسی کو 5 سال کا، کسی کو 10 سال کا ملٹیپل ویزا. ٹھیک ہے؟ اور کوئی اپلائی کرتا ہے اس پہ سٹیمپ لگ جاتی ہے. جب آپ وہاں کے بارڈر سے گزرتے ہیں تو وہ ایک آپ کو انٹری سٹیمپ لگاتے ہیں. کیا حضرت صدیق صاحب جب آپ یو کے گئے تو ایک انٹری سٹیمپ لگی؟ اس انٹری سٹیمپ میں لکھا ہوتا ہے کہ 3 مہینے سٹے ہے یا 6 مہینے. ویزا کسی نے کہہ دیا میرے پاس 5 سال کا ہے، مگر انٹری سٹیمپ بتا دیتی ہے کہ بھئی تم 3 مہینے سے زیادہ رہ نہیں سکتے، اوور سٹے ہو جائے گا. انٹری سٹیمپ کہتی ہے 6 مہینے سے زیادہ رہ نہیں سکتے، اوور سٹے ہو جائے گا. بس یہی سمجھ لیں ہمارا اصل وطن تو وہ عالم ارواح تھا، ہمارا دیش وہاں تھا، ہم وہاں کے باشندے تھے، وہاں کے نیشنل تھے، اوریجن آف سٹے ہمارا وہ تھا، رہنے والے وہاں تھے. تو پاسپورٹ بھی ہمارے پاس در حقیقت عالم ارواح کا تھا. اللہ رب العزت نے ہمیں عالم بشر کا پاسپورٹ نہیں دیا، صرف وہاں بھیجتے وقت صرف انٹری سٹیمپ لگا دی، کسی کو کتنا لکھ دیا، کسی کو کتنا لکھ دیا، اور وہ لکھ کر اسے انسان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا. وہ سٹیمپ تو لگا دی پاسپورٹ پر، مگر اسے ہماری آنکھوں سے اور علم سے اوجھل کر دیا. اب بندہ بڑے مزے سے آتا ہے، میرا 10 سال کا ویزا لگا ہے، 60 سال کا لگا ہے، 70 کا لگا ہے، 80 کا لگا ہے، کیونکہ میرے دادا کو 80 سال ملے تھے، میرے باپ کو 50 سال ملے تھے، 70 ملے تھے، تو پھر میرے بھی کم از کم کوئی 65-70 تو ہوں گے. مگر اسے کیا پتا جب انٹر ہو رہا تھا اس وقت اللہ نے انٹری سٹیمپ پہ لکھوایا کیا ہے. بس یہی چیز اللہ نے انسان کی نظروں سے اور اس کے علم سے مخفی کر لی. اب یہ سمجھ لیں پتہ نہیں وہ پکار اور وہ بلاوا 6 مہینے میں آ جائے، 7 سال میں آ جائے، 20 سال میں آ جائے، 25 میں آ جائے، 40 میں آ جائے، وہ اس کی مرضی ہے. بس اتنا پتا ہے اس نے کہا ہے کہ تم یہ دیکھ لینا واپس اسی وطن میں آنا ہے جہاں کے رہنے والے، یا عارضی طور پر تم وزٹ ویزا پہ جا رہے ہو. اب اگر ہم اس وزٹ ویزا پر آنے کو ہم پرماننٹ ریزیڈنٹ سمجھ لیں تو ہماری خطا ہے. اس وزٹ ویزا پر آئے اگر اس کو پرماننٹ ریزیڈنٹ سمجھ لیں تو ہماری خطا ہے. اللہ نے فرمایا کہ واپس وہی جاتا ہے جو اپنے وطن کی طرف بلایا جاتا ہے. فرمایا کہ کنتم امواتن فاحیاکم، تم مردہ تھے تو پھر تمہیں انٹری سٹیمپ لگوائی، ویزا دیا، احیاکم تمہاری آنکھ کھول دی یہاں پر. اس کے بعد ثم یمیتکم، فرمایا جب تمہاری موت آئے گی جو اب یہاں آتی ہے قبر میں جانے سے پہلے، فرمایا اس وقت تمہارا بلاوا آ جائے گا، ریٹرن ٹکٹ پہ جاؤ گے. وہ جو ریٹرن ٹکٹ پہ جاؤ گے اس وقت سفر کرنا ہے، پھر تمہیں زندہ کر دوں گا، پتا تو چلے کہ سفر کیسا ہے. فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس طرف اٹھایا جائے گا. فرمایا وہ پھر آخری حساب کتاب کے لیے روم محشر تمہیں بلایا جائے گا. تو آج یہ سمجھ لیں کہ اگر موت مقدم رہے گی
تو پھر ذہن میں یہ رہے گا ہم تو انٹری سٹیمپ پر آئے ہوئے ہیں، ہم تو وزٹ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں بلاوا آ جائے تو ہم چلے جائیں گے۔ اگر اس مسکن کو دار بقا سمجھ لیا تو خطا پر ہیں، اگر اسے دار فنا سمجھا تو خیر پر ہیں، اگر موت کو دیکھ کر زندگی گزارتے رہے تو خیر پر ہیں، اور اگر زندگی کو مقدم کر کے موت کو بھول گئے تو خسارے میں ہے۔ بس اسی چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، جو موت کو مقدم رکھتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، انسانیت کی خدمت کرتے رہے، صدقہ جاریہ بنتے رہے، خیر کا کام کر گئے، اور ہر دن اٹھ کر موت کی تیاری کرتے رہے، پتہ نہیں رات آئے بھی یا نہ آئے اور بلاوا آ جائے تو وہ اس کی تیاری میں زندگی بسر کرتے رہے، وہ خیر والے لوگ ہیں، وہ حسنہ والے لوگ ہیں، وہ زیادہ والے لوگ ہیں، وہ باقی رہنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے دیس کے لیے کامیابی کے ساتھ واپس جانے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت اسی فکر کے ساتھ ہمیں اس زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لمحہ ایسا گزرے جیسے وہ لمحہ موت کی تیاری میں گزر رہا ہے۔ بس آج سے آخری بات یہی سوچ کے زندگی بسر کریں کہ پتہ نہیں اگلا لمحہ زندگی میں ہے یا نہیں، اسی لمحے موت کی تیاری کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیں۔